الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن۔ جامعہ ریاض العلوم کوسمبا کے اس سالانہ مسابقۃ القرآن الکریم کی بڑی ہی نیک نتائج، بڑی عمدہ، پر رونق اور پرکیف مجلس میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور بڑے ہی نیک نصیب، نیک نفوس ہمارے وہ بزرگ جو ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے ہزاروں میل سے صرف قرآن کریم کی نسبت پر سفر فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بھائی اطراف و جوانب سے قرآن کریم کی نسبت پر سفر فرما کر حاضری کا اہتمام فرمائے ہیں، اللہ تعالی سب کی ملی جھلی ان کاوشوں کو، قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا اور اپنے قرب کا سبب بنائے۔ ہمارے جن عزیزوں نے اللہ رب العزت کے کلام کو مسابقے کے عنوان سے جس عمدگی کے ساتھ اس واقف کار مجمع کے سامنے پیش کیا ہے، یہ عزیز اپنی نوعمری میں ہوتے ہوئے جس انداز میں تلاوت فرما رہے تھے، واقعتاً یہ مبارکباد کے قابل ہیں۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ اساتذہ کرام جو آپ کی تعمیر میں، آپ کی ترقی میں ہمیشہ اپنے آپ کو برقرار پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی شان بدلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ارباب انتظام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے لیے بھی بارگاہ یزدی میں اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا دارین میں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، جس روایت کو ہم نے اپنی گفتگو کا عنوان ٹھہرایا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ، کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس کا ارشاد ہے؟ اس ذات کا ارشاد ہے جہاں معرفت ہی معرفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری خواتین اپنے گلوں میں اور جگہوں میں زیورات کا اہتمام کیا کرتی ہے۔ زیورات کا منشا ہی ہے خوبصورتی میں اضافہ کرنا۔ قرآن کریم تو اپنے میں خود خوبصورتی رکھتا ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، اس کا اپنا کیف ہے، اس کے باوجود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حلیۃ القرآن الصوت الحسن۔ معلوم ہوا کہ قرآن اپنے طور پر جتنی بھی خوبصورتی، جیسا ہی حسن،
جیسا ہی کیف رکھتا ہے، مگر یہی قرآن کریم جب اللہ کا کوئی بندہ جس کے حصے میں موہوب انداز میں بہترین، خوبصورت، حسین، جاذب آواز ہوا کرتی ہے، یہ بندہ جب اللہ رب العزت کے اس کلام کو اپنے شاندار اور جاندار لہجوں میں اور خوبصورت آواز کے سانچے میں ڈھالتا ہے تو قرآن کریم کی اپنی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہ منشأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ کو سنتے سنتے حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوا، دھیان ادھر گیا کہ ان بچوں نے، ان کے اولیاء نے کب یہ نعمت مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کرم فرمائی پر ان بچوں کی قسمت میں یہ نعمت مقدر فرمائی۔ میرے عزیزو، ہر ایک کا داعیہ ہوتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو عمدہ سے عمدہ انداز میں تلاوت کریں، لیکن ہر کسی کے بس کا نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کے حصے میں اور ہمارے حصے میں فرمائی ہے تو ہمیں اس ذات کا شکر گزار ہونا چاہیے، ساری نسبتیں اس کی طرف کرنا چاہیے۔ کسی بھی کمال کی طرف اگر ہماری نظر ہوتی ہے تو فوراً استغفار کر کے اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت ہم کریں۔ اللہ اس کی توفیق ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائے۔ میرے عزیزو، آواز یہ بے خود کر دینے والا کیمیا ہے۔ لوگ بے ہوش کیسے ہوتے ہیں؟ بے ہوشی، اس کے لیے لوگ نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن آواز کا نشہ ہی کچھ الگ ہے کہ وہ انسانوں کو بے خود کرتا ہے، اجنہ کو کرتا ہے۔ اجنہ نے خود اس کا اعتراف کیا، قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی اس سے بے خود ہو جایا کرتے۔ ہم نے کل یا پرسوں کسی جگہ عرض کیا، جیسا کہ علی الحجوری نے لکھا ہے کہ عراق کے لوگ، بلکہ بلوچ کے لوگ اونٹ اور گدھے لے کر چلتے ہیں اور پھر ان کو بہترین آواز سناتے ہیں، تو ہمارے یہاں گدھا جو ہے وہ سمجھداری میں مثال میں پیش کیا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بے حسی میں پیش کیا جاتا ہے اس کو۔ آپ بچوں کو معلوم ہوگا گدھے کو ابو صبر کہا جاتا ہے۔ گدھے کا لقب کیا ہے لڑکوں؟ ابو صبر۔ کیوں ابو صبر کہتے ہیں؟ سارے لوگ بیچارے کو کوستے ہیں، حمالی اس کے حصے میں آتی ہے اور نہ معلوم کتنی مصیبتیں اس کے حصے میں ہے، وہ ابو صبر ہے۔ خیر، یہ تو ایک ضمنی بات ہے، لیکن لکھا ہے کہ بلوچ کے لوگ اونٹ اور گدھے لے کر چلتے ہیں، اور جب وہ عمدہ آواز میں گدھوں کو کچھ گانا، کچھ میوزک سناتے ہیں تو گدھے جیسا بے حس جانور، موٹے حس کا، بے حس تو بالکل نہیں کہا جائے گا، موٹے حس کا جانور، وہ بھی بے خود ہو جاتا ہے، وہ بے خود ہو جاتا ہے۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، محمد ابن داؤد کا واقعہ لکھا۔ محمد ابن داؤد کہتے ہیں کہ میرا ایک مرتبہ عرب کے صحرا سے گزر ہو رہا تھا، اس درمیان ایک عرب کے خیمے میں قیام کی ضرورت پیش آئی، ہم نے وہاں قیام کیا، اس عرب نے بڑے پرتپاک انداز میں ہمارا استقبال کیا، یہ عرب کی فطرت ہوا کرتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا اس کے خیمے کے کونے میں ایک سیاہ فام غلام وہ رسیوں سے بندھا ہوا ہے۔ یہ عرب مہمان کی میزبانی میں، مہمان نوازی کی تیاری میں کہیں گئے، انہوں نے چپکے سے اس سیاہ فام سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ مہمان ہیں اور ہمارے مالک کا مزاج یہ ہے کہ وہ مہمان کی کسی بات کو ٹھکراتے نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، دعوت ہوئی،
اس کے بعد محمد ابن داؤد نے اپنے میزبان سے عرض کیا کہ کیا بات ہے اس بیچارے کو آپ نے؟ تو کہا کیا بتلائیں آپ کو، ہماری انکم، ہمارا ذریعہ آمدنی یہ سارے اونٹ تھے جس کو آپ ہمارے دروازے پر مرے دیکھ رہے ہیں، مر گئے ہیں اتنے سارے اونٹ کا۔ جیسے ایسا سمجھیے اس زمانے میں کسی شخص کے پاس 100 ٹرکیں ہوں، یہ ذریعہ آمدنی ہمارے اس زمانے میں اسی طرح ہوا کرتی تھی، ٹرانسپورٹنگ کا کام اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ تو کہا کہ جتنے بھی اونٹ ہمارے دروازے پر آپ مرے دیکھ رہے ہیں، قصہ یہ پیش آیا کہ ہم نے سارے اونٹوں پر بوجھ لادا، ان کو ایک منزل پہنچانا تھا، اور یہ 3 روز کی مسافت پر منزل تھی، 3 روز کا سفر انہیں تھا۔ اس کی آواز بہت عمدہ ہے، اس نے اپنی عمدہ آواز میں ایسی ہودی پڑی کہ ہمارے اونٹ بے خود ہو گئے اور 3 روز کی مسافت 1 روز میں طے کر لی۔ کہا وہ 3 روز میں ہمارے گھر پہنچے، لیکن جیسے ہی ان پر سے بوجھ اتارا سب نے جان دے دی، سب مر گئے۔ کہا کنگال ہو گیا، کہا اس نے ہمیں کنگال کر دیا۔ تو کہا اس کی یہ سزا ہے۔ لے دے کر ایک اونٹ تھا جو آخری سانسیں لیے جا رہا تھا، چنانچہ کہا دیکھیے یہ بھی ایک اونٹ ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، وہاں ایک حوض پانی کا تھا، کچھ اور لوگ تھے جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے آئے۔ محمد ابن داؤد کہتے ہیں کہ ہمیں شوق ہوا کہ آخر قدرت نے کیا آواز اس کے حصے میں فرمائی ہے کہ سارے اونٹ بے خود ہو گئے، انہوں نے جان دے دی۔ کہا ہم بھی اس کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اسے پیشکش کی، فرمائش کی کہ کچھ سناؤ۔ وہ سارے اونٹ پانی پینے کے لیے آئے تھے، اور مالک یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اونٹ بہت پیاسے۔ اس نے ادھر سے ہودی شروع کی، اور وہ جو اونٹ اتنی شدت کی پیاس میں پہنچے تھے وہ بے خود مست ہو کر بھاگنے لگے، اور انہوں نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ آواز کیا ہوا کرتی، آواز کا کرشمہ کیا ہوا کرتا ہے۔ بلکہ کہیے اور آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے اور اس خاتون کو اگر ایسے زمانے میں خوبصورت آواز میں کچھ سنایا جاتا ہے تو اندر اس کے حمل میں موجود بچہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ بلکہ اور آگے لکھا کہ اگر کسی نومولود کو پیاری خوبصورت آواز میں لوری اگر سنائی جائے، ظاہر بات ہے کہ لوری کی عبارت تو بچہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن خوبصورت آواز میں اگر لوری گائی جائے، سنائی جائے، اور اگر بچہ لوری کو سن کر سو جاتا ہے تو بچہ زیرک ہوتا ہے، وہ ہوشیار ہوتا ہے۔ ایسا کہیے وہ حساس بچہ ہے، اور جو آواز کی کمال کو اور خوبی کو سمجھتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عرب میں تو یہ مزاج ہے، خودی کا مزاج آپ جانتے ہیں کہ حضرت انجشا کو اللہ رب العزت نے وہ آواز دی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ اور امہات کو لے کر ایک مرتبہ اونٹ جا رہے تھے، انجشا نے خودی شروع کی، اللہ کے رسول اور اونٹ جب تیز، اونٹوں نے اپنی چال کو تیز کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک، ارے اس میں تو کانچ کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ گنے ہیں، یہ کواری ہے۔ کہا یہ اونٹ اگر اتنا تیز چلیں گے اچھلیں گے تو یہ برداشت نہیں کر پائیں، ان کے تحمل سے باہر۔ اونٹ تو اونٹ کا حال خود ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خودی آئی کیسے؟ فرماتے ہیں کہ مضر بن نزاد یہ دنیا کا پہلا شخص ہے کہ جس نے خوبصورت آواز میں خودی پڑھی، اور اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ خودی ایک ایسا نسخہ ہے جو اونٹوں کو بے خود کر دیتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوا؟ کہا اس کا ایک مالک، معاف کریں گے، مضر بن نزاد مالک ہے، اس کے غلام نے خودی پڑھی تھی، معاف کریں گے۔ تو کہا
کہ ایک مرتبہ مضر بن نزاد نے اپنے اس غلام کو اونٹ پر بوجھ لاد کر کہیں روانہ کیا، لیکن اس سے کوئی غلطی ہوئی۔ غلطی ہونے پر مضر بن نزاد جو مالک تھا، اس نے اپنے اس غلام کو اس کے ہاتھ پر زور سے کچھ دے مارا۔ وہ برداشت نہیں کر سکا، چنانچہ اس نے اس تکلیف کے اظہار میں زور سے ایک آواز ایک خاص لہجے سے کی، تو وہ جو اونٹ تھا اس نے جب اس کی خوبصورت آواز ایک خاص لہجے میں سنی تو یہ اونٹ مست ہو گیا۔ وہاں مضر بن نزاد کو معلوم ہوا کہ ہاں، اونٹ کی فطرت میں یہ ہے۔ یہاں کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد لوگوں کو، عرب کو اونٹ کی کمزوری کا احساس ہوا کہ اونٹ کی یہ کمزوری ہے کہ وہ خوبصورت آواز کی خودی سے وہ مست ہو جائے گا۔ میں نے کہا کمزوری نہیں لکھنا چاہیے تھا، ایسا نہیں لکھنا چاہیے کہ یہ اونٹ کی کمزوری ہے۔ یہ تو ایسا سمجھیے کہ یہ اونٹ کا کمال ہے کہ وہ خوبصورت آواز کی کیسی قدر پہچانتا ہے، اس کو کیسا حس ہے، اس کو کیسا کتنا لطف آتا ہے۔ بہرحال تو جب دیکھا کہ ہاں، اس وقت عرب نے سمجھا کہ اونٹوں کو بے خود کرنے کے لیے، مست کرنے کے لیے، بے ہوش کرنے کے لیے اگر کوئی نسخہ ہے تو کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوش الہان خودی خواہ آ جائے اور وہ خودی پڑھ لے، وہ بے خود ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں آواز فرمائی ہے، دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ کیا خوبصورت آواز ہوا! بلکہ ہم نے ابھی سنایا تھا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر بھینسوں کا استبل ہو اور وہاں شام ہو یا صبح ہو، دودھ نکالنے کا وقت ہو، اس وقت میں اگر بھینسوں کو بہترین میوزک اور شاندار آواز میں کچھ سنایا جائے تو دودھ بڑھ جاتا ہے، دودھ بڑھ جاتا ہے، بھینسوں کا دودھ بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ بھینس تو ہمارے یہاں ایسی بے حس کہلاتی ہے، جانوروں میں بھینس بھی ایسی ہے، اس کی چمڑی اتنی موٹی ہوا کرتی ہے، حس بھی موٹا ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود۔ اس لیے بچوں، جو اصل بات ہمیں آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آواز کیا قیمت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آواز میں کیا تاثیر رکھی ہے، اس کو سنا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے حصے میں بھی آواز فرمائی ہے۔ سمجھیے اس بات کو کہ ہمارے وہ جوان جن کے حصے میں قدرت نے یہ نعمت فرمائی ہے، ان کا پہلا فرض بنے گا، اگر انہیں ترقی کا شوق ہے، عزت کا شوق ہے، اللہ رب العزت کے قرب کا شوق ہے، تو پہلی فرصت، بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی آواز کی جس قدر ممکن ہو حفاظت کرے، جس قدر ممکن ہو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ذرا سا شوق، طبیعت نے کچھ چاہا کھا لیا، طبیعت نے کچھ چاہا پی لیا۔ بچوں، نازک چیزوں کو سنبھالنا بھی اتنا ہی مشکل ہوا کرتا ہے۔ آپ پوچھئے ان لوگوں سے کہ جن کا گلے کا مطالعہ ہے، یہ دنیا کے بڑے بڑے سنگر جو ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، آپ ان کو پڑھیے، وہ جب اپنی آوازوں کے باب کا احتیاط بیان کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس سے کئی گنا احتیاط ہمارا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کی آوازیں تو کس میں استعمال ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ ہماری تو وہ آواز ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ بہترین آواز میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے، اس کی ابھی تلاوت شروع ہوتی نہیں کہ بارگاہ خداوندی کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ کیا نسخہ اس کے پاس ہے، کتنا عمدہ! آپ پڑھیے، آپ کے باب میں ہم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرمائے۔ بچوں، کتنی عمدہ آواز ہے! کیا آپ مارکیٹ، اگر خدا نہ خاص، دیکھیے اللہ رب العزت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ تو کریم ذات ہے، ہمارا آپ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی ہدیہ دیا اور اس کے ساتھ ناروا سلوک ہوا تو پھر آئندہ کے لیے ہم کان پکڑ لیتے ہیں کہ آنے کے دیوانوں نہیں ہے، آنے قدر نہیں ملے۔
پھر کچھ لوگ تو واپس بھی لے لیتے ہیں. قدرت ایسی نہیں ہے. قدرت سے تو ہم معافی مانگ لیں گے, 2 آنسو بہا دیں گے. تو اگر بالفرض کسی عارضے کے تحت آواز کو کوئی نقصان بھی ہوا ہے تو اللہ کی ذات سے ہم امید کریں گے کہ وہ ذات ہماری بھیک کے ہاتھ کو واپس نہیں کرے گی اور واپس کر دے انشاءاللہ. اس لیے بچوں اس کا خیال رکھو, اپنی آواز کو سنبھالو. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آپ نے لہجوں کو بہت اچھا سمجھنا شروع کیا ہے, بہت اچھا ہے. پڑھیے, خوب اچھے لہجوں میں اللہ کے کلام کو تلاوت کیجیے. اور خوشی کی بات یہ ہے, ہمیں بڑی واقعتاً خوشی ہوئی, ہم آپ کا مطالعہ کرتے رہے کہ آپ نے اچھے لہجوں کے سانچے میں اپنی قرات کو ڈھالتے ہوئے بھی احکام تجوید کے فریم کا خیال رکھا ہے. ہوتا ہے کبھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, کبھی اصیل گھوڑا بھی جو ہے وہ پھسل جایا کرتا ہے. کچھ نہیں سمجھ میں ہے نہ, کچھ نہیں سمجھ میں ہے. ہمارے کا صاحب آج والسماء بنا, والسماء کا مت کچھ تھا اور بنا کا مت کچھ تھا. قائد صاحب کو اللہ رب العزت نے بلا کی آواز دی ہے ماشاءاللہ, بہت جاذب, اور ایسا سمجھیے ایک خاص حسن رکھنے والی آواز دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کے ساتھ ادا کا کمال, سبحان اللہ, بہت عمدہ آواز. اور اس کے ساتھ آپ کا جو شوق ہے, بچوں ایسا کہیے حضرت قاری ابوالحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبان میں کہ بھی لیلہ مقصود کو پانے کے لیے مجنونانہ صحرا نوردی چاہیے, صحرا گردی چاہیے, صحرا نوردی چاہیے. کہ بھئی آپ نے اگر اپنا کوئی مقصد ہدف متعین کیا ہے تو اس کے لیے پاگل پنا شرط ہے, اس کے لیے پاگل پنا شرط ہے. آپ قاری صاحب کو دیکھتے تو ہیں, لیکن ذرا ان کے ساتھ رہیے, آپ کو انداز ہوگا سب کچھ کھو دیا ہے اس کے لیے, سب کچھ نچھاور کر دیا. لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. آپ بچوں نے ماشاءاللہ اپنی فریم, بہت اچھی فریم میں اپنے قراتوں کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے, مبارک ہو. بچوں تھوڑی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خانقاہ میں ایک مرتبہ حضرت قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے, اور مکۃ المکرمہ سے عربی لہجے لے کر آئے تھے. صبح کا وقت تھا, ناشتے کا وقت تھا, تو قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ کچھ سنائیے. حضرت قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے قرات شروع فرمائی. حضرت اتنا محظوظ ہوئے اور حضرت کی طبیعت پہ اثر ہوا کہ آپ نے جب تلاوت ختم فرمائی تو کہا نہیں قاری صاحب اور آگے, اور آگے. سنتے رہے حتیٰ کہ ناشتے کا وقت ختم ہو گیا, اور اس وقت ناشتے کی نوبت نہیں آئی, ناشتے کی نوبت نہیں آئی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان چھوٹی چھوٹی دیکھنے میں چھوٹی درسگاہ ہیں, ان چھوٹی چھوٹی درسگاہوں میں یہ نعمتیں بچوں آپ کے حصے میں کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں چونکہ ہمارے سب عزیز بھی جمع ہیں, آپ بچوں کے لیے بھی رہبری ہے کہ فن کو باقی رکھنے کے لیے, اداؤں کو باقی رکھنے کے لیے, گلا, ادا, لہجے, ادا کا کمال, اس کی باریکیاں اور صفات, ان سب چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے عمر کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے. ہمارے اکابر کو پڑھیے کہ حضرت شیخ سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جب مدرسہ سہولتیہ میں مکۃ المکرمہ میں تقرر ہوا تو حالانکہ حضرت قاری عبداللہ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ سہولتیہ کے منصب صدارت پر تھے, لیکن جب شیخ سعد مصری تشریف لائے اور مصر کے لہجوں کو تو پوچھئے ہی کیا, تو آپ نے جب دیکھا کہ ہاں تو روزانہ بلا ناگا منصب صدارت پر رہتے ہوئے, اور کہیے آپ کی سند حضرت قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بھی یہ شیخ ہیں قاری عبداللہ صاحب, لیکن اس کے باوجود وہ روزانہ شیخ سعد مصری کے یہاں جا کے مشق کیا کرتے تھے. حضرت قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بغل کے ملک میں ان کی مہارت کی توتی بلا کرتی تھی, لیکن اس کے باوجود جب حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے ہیں, جب وہ ملک کی جب تقسیم ہوئی اور تقسیم کے بعد حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان تشریف لے گئے, اور
تو حضرت قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ فرقانیہ سے قرات صبا وغیرہ کی تکمیل کر کے گئے تھے، اور فرقانیہ تو اس زمانے میں مرکز تھا، اور وہاں ملک کے مشہور قرہ مشاق وہیں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود جب حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے ہیں تو بلا ناغہ معلم اور مقری ہوتے ہوئے روزانہ حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مشق کرنے جائے. بچوں، یہ فن ایسے باقی نہیں رہتا ہے. ہمیں اور آپ کو ان بابرکات میں اللہ رب العزت سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ وہ ذات اول تو اس کی عنایت کردہ نعمتوں کی شکر گزاری ہمارے حصے میں مقدر فرمائے، اس کی حفاظت کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا صحیح استعمال کر کے ہمارے جو اہداف ہیں، ہماری جو منزلیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ان منزلوں تک پہنچائے. میں پھر ایک مرتبہ آپ کے مسابقے کی کامیابی پر مبارکباد پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اللہ ہم پاپی ہیں، مولا کریم پاپی ہونے کے لیے ہمیں بڑی ندامت ہے مولا کہ ہم کیسے پاپی ہو جاتے ہیں مولا، ہم سے کیسے پاپ سرزد ہو جاتے ہیں. اے کریم آقا، سچ یہ ہے کہ تیری تو ایسی اور اتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہے کہ مولا ہمارا تو سر ہی سجدے سے نہیں اٹھنا چاہیے تھا مولا اللہ، لیکن اس کے باوجود ہم سے آپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، ہم احسان فراموش ہیں مولا. لیکن اے کریم آقا، تو کریم ہے مولا، تو رحیم ہے مولا، تجھ کو رؤوف کہا جاتا ہے مولا اللہ، تجھ کو غفار اور غفور کہا جاتا ہے مولا کریم. اس مجلس کی برکت سے جو صرف اور صرف تیرے کلام پاک کی نسبت پر منعقد ہوئی ہے مولا، یہ معصوم بچے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اللہ، ان کا حوالہ ہے تجھے مولا، ان کی وساطت سے ہم تیری بارگاہ عالی میں بھیک مانگتے ہیں مولا، ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے مولا اللہ. قلوب کی سیاہی کو ختم فرما مولا، قلوب کی سیاہی کو ختم فرما اللہ. گناہ کرتے کرتے قلوب سخت ہو گئے ہیں مولا، قلوب کی سختی کو ختم فرما مولا. تیری بارگاہ عالی میں تائب ہو کر بھیک کے ہاتھ پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. توبہ نصوح ہمارے حصے میں مقدر فرما اللہ. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما مولا. نفس اور شیطان اور غلط صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ. آپ ہمارے محافظ ہیں مولا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما مولا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے کریم آقا، آپ ہی حقیقی معنی میں محافظ ہیں، ہم کمزور ہیں مولا، ہمیں آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے. اے کریم آقا، اپنی غیبی نصرتیں ہمارے حصے میں مقدر فرما اللہ. آپ کے جن نیک بندوں نے، جن باتوفیق بندوں نے ایسی بافیض اور مولا کریم خیر کے حامل درسگاہوں کو وجود دیا ہے مولا، ان کا احسان ہے اللہ. انہیں ان کے اس احسان کا اپنی شان بدلا عطا فرما مولا. نہ معلوم کتنے لوگ اپنی قسمت بدل کے ایسی درسگاہوں جایا کرتے ہیں اللہ. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما مولا. ہم طالب علم ہیں، مدرس ہیں، منتظم ہیں مولا، لوگوں کی جن کے حقوق ہم سے وابستہ ہیں، ہمیں اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا احساس نصیب